جگہ پڑھا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں امام صاحب نے 60 سال اس طرح روزہ رکھا کسی کو پتہ نہیں چلا. حضرت جی 60 سال، میری عمر اس وقت 37 سال ہے، یہ بھی مادت پہنچے ہم 60 سال حضرت امام صاحب نے اس طرح روزہ رکھا کسی کو پتہ نہیں چلا. فجر سے پہلے اٹھ کے خفیہ سحری فرما لیتے، کھجور کھا لیتے ہیں جو بھی کوئی رنگ ہوگا. یہ میرا گمان ہے، یہ باقی میں یہ پیٹنٹ بات نہیں میں کر رہا، میرا گمان ہے. وضو کرتے ہو سکتا ہے کہ 2-3 گھونٹ نیچے دے جاتے ہیں حضرت کہ کسی کو پتہ نہ لگے. جب نماز فجر پڑھا کے درس دے کے گھر تشریف لاتے تو کھانا رکھا جاتا تو فرماتے اس کو باندھ دو، پیک کر دو، مدرسے لے جاتا ہوں ساتھ. ٹھیک ہے، تو مدرسے آتے تو آ کے شاگردوں کو کھلا دیتے. گھر والے سمجھتے مدرسے جا کے کھایا، شاگرد سمجھتے گھر سے کھا کے آئی ہے. 60 سال تک امام صاحب نے اس طرح روزہ رکھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. 60 سال تک امام صاحب نے اس طرح روزہ رکھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو دیکھو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے. خالی روزے ہی نہیں رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے. ایک روایت کے مطابق 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے امام اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے. آپ فرماتے ہیں میرے پاس جو کچھ فقہ ہے وہ انہی سے سیکھا ہے. شاگرد تھے امام اعظم کے سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت میں شروع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے. ایک بار کسی کو یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ ابو حنیفہ ساری رات سوتے نہیں ہیں، چنانچہ اس کے حسن ظن کی لاج رکھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام رات عبادت شروع کر دی. امام اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، 40 بلکہ 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی، ذرا غور کیجئے گا، جس مقام پر امام اعظم کا انتقال ہوا اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کے سامنے امام اعظم پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے، اور میرے پاس جو فقہ ہے وہ میں نے انہی سے سیکھا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں 55 بار حج کیا. ذرا غور کیجئے، 55 حج کیے. جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ شریف نے آپ کی خواہش پر باب الکعبہ کھول دیا. آپ بڑی عز و نیاز کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ بیت اللہ کے دونوں ستونوں کے درمیان کھڑے ہوئے، نوافل پڑھنا شروع کیے. آپ نے 2 رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر لیا. آپ دعا میں تھے کہ بیت اللہ کے ایک گوشے سے، ایک کونے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا. اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو. کیا بات ہے، بزرگوں کی نسبت یہی فائدہ ہے. ہم جیسے بھی نکمے ہوں، خطا کار ہوں، اللہ ان اچھوں کے صدقے ضرور ہم پر بھی کرم فرمائے گا. حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں حاضر ہوا. کہتے دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہتے. اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوتے. بعد نماز عشاء اپنی دولت سرا یعنی پھر مکان شریف پر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد سادہ لباس میں ملبوس، خوب عطر لگا کر اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی. کہتے اب مکان پر تشریف لے گئے، پھر لباس تبدیل کیا، واپس آئے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک تدریس میں مصروف ہو گئے. میں نے سوچا کہ آپ بہت تھک گئے ہوں گے، آج تو ضرور آرام کریں گے، مگر دوسری رات بھی یہی معمول رہا. تیسرا دن اور رات بھی اسی طرح گزر گئی. میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے نیت کر لی کہ ساری زندگی ان کی خدمت میں رہوں گا. چنانچہ میں نے ان کی مسجد ہی میں مستقل قیام اختیار کر لیا. میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم کو کبھی دن میں کبھی روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں دیکھا. جی یہ تو بزرگ وڈنے والی ہے گل. بزرگوں بچانا ہے تو یہ کیا کرو، رات کو سوندے بھی سن تو اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیندے سن. یہ نہ کوئی شاگرد ہوگی، یہ بتاتے ہیں کرتب ان کا، یہ کرتب ہی ہے نا. اسی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ بابوں نے تو پتہ نہیں کس خدا کا تعارف آپ کو کروایا اور یہ فضیلت بتا رہے ہوتے ہیں. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے حضور کو شکایت بھیجی کہ یہ جو آپ کا صحابی ہے نا یہ میرے حقوق پورے نہیں کرتا، یہ روزانہ روزہ رکھتا ہے اور رات کو بھی پوری رات عبادت کرتا رہتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کے پوچھا کہ اے عبداللہ میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے حضور کہنے کے یار ادھر آنا ذرا جفی پا تو صحیح نکلے ہیں میرے صحابہ وچوں. آپ فرمایا عبداللہ اگر ایسا کرو گے پوری رات جاگو گے تو تم اندھے ہو جاؤ گے. تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے.
پھر نبی علیہ السلام فرمایا دیکھو میں بھی تو ایک لائف زندگی گزار رہا ہوں نا, میں رات کو سوتا بھی ہوں, اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں, نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بہت طاقت ہے, میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں, تو میں تو روزانہ روزہ رکھوں گا. آپ نے فرمایا کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہی نہیں. چلو زیرو. یہاں کتنے بزرگوں کا کہتے ہیں جی این سال تو انہوں نے روزہ ہے. او خدا نہ آئے گلا بند کر دو, بزرگی بچانی سے کسی دی پٹھیاں پٹھیاں گلا بند کرو. آپ فرمایا جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا وہ روزہ نہیں رکھنے والا. پھر آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لو, یہ گویا ایسا ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو. ان کا یا رسول اللہ میرے میں اس سے زیادہ طاقت ہے. پھر حضور نے اور بڑھائے کرتے کرتے آپ نے آخر میں فرمایا کہ بس اتنی اجازت ہے کہ ایک دن روزہ رکھو ایک دن نہ رکھو, یہ داودی روزے ہیں, اس سے زیادہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا. تو پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے نا تو وہ پھر وہ یاد کرتے تھے اس حدیث کو, کہتے تھے او کاش میں نے حضور کی وہ والی فیسلٹی لے لی ہوتی, اب مجھ سے نہیں روزے رکھے جاتے. تو وہ حضور نے تو مجھے پہلے اتنی بڑی آفر کی تھی. خیر ہمارے لیے تو اس سے بھی آسان آفر ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی میں, سنن ابن ماجہ میں, جو 6 مین اہل سنت کی کتابیں ہیں نا, بخاری کے سوا باقی 5 کی 5 کتابوں میں حدیث ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے. یعنی ہر سال وہ رکھتا رہے نا تو سال کے اس کے روزے ہوتے رہیں گے, اور وہ 6 روزے آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں. پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے جو 3 اصحاب غیر موجودگی میں نبی علیہ السلام کی ازواج کے پاس پردے میں آ کے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں. نبی علیہ السلام تو ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے, آپ رات کو سوتے بھی تھے, آپ نفلی روزہ رکھتے بھی تھے, نہیں بھی رکھتے تھے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, انہوں نے نبی علیہ السلام کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے. ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا, صرف اللہ اللہ کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا, اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا. یہ کہتے ہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر اے تک کیوں ہوتا ہے انہاں نال. یہ چلے گئے, یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا, اور جب حضور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کے چیتے آئے تھے یہ دعوے کر کے گئے ہیں. حضور نے کہا بلاؤ ان کو. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, بلایا گیا. آپ میں اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. یہ پہلا جملہ یہ چھکا تھا کہ تم تقوی اور نیکوکاری یہ سمجھتے ہو کہ یہ حرکتیں کرو گے اور مجھ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے. میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں. میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں. یعنی ایک نارمل لائف گزار ہوں, اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں, نکاح کیے ہوئے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی, جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا, یعنی میرے طریقے میں 3 چیزیں کہ نکاح کرنا چھوڑ دیا, یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی, میرے لو فارغ جائے. او ایک بازی کرتے ہو سکتا ہے, اللہ کے نبی دا مننے والا نہیں ہو سکتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنی زوجہ سیدہ جویریہ کو دیکھا کہ وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ کافی دیر بعد جب واپس آئے نا تو وہ ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی. کم از کم 1.5-2 گھنٹے تو بنتے ہیں فجر سے لے کے اشراق تک, اور اس کے بھی بعد حضور تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کافی جب سورج بلند ہوتا تھا تو واپس آتے تھے. تو آپ جب گئے یعنی فجر کے لیے جا رہے تھے تو وہ مصلی پہ تھی, اور واپس اتنی دیر بعد آئے تو مصلی پہ ہی تھی. آپ فرمایا تم صبح کی بیٹھی ہوئی ہو مصلی پہ, اور میں نے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں, اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا جو تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یعنی سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ 4 کلمات, عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اس کو 3 دفعہ میں نے پڑھا اور تم سے زیادہ ثواب مل گیا. تو سر ثانیہ. اب جس کو یہ پتا ہوگا, خصوصاً میرے جیسا بندہ جو مسجد میں فرض کے بعد زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا مولویوں کے شر سے بچنے کی وجہ سے, تو ہم تو پہلے بہت بیٹھا کرتے تھے, اب تو کہیں نہیں بیٹھ سکتے, تو پھر ہم اسی طریقے سے گزارا کر لیتے ہیں. باقی ایک اشراق بندہ گھر بھی پڑھ سکتا ہے, ضروری نہیں کہ مسجد میں پڑھنی ہے. تو ہمارے جیسے لوگوں کا بھی اللہ نے خیال رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ یار 3 بار یہ پڑھ لو, ٹھیک ہے. مسجد اگر مولوی نہیں بیٹھ دیتا خیر ہے, ثواب تو اس تو زیادہ دے دیں گا, ٹھیک ہے نا. اور جو بیٹھ سکتا ہے وہ نور لا نور کرے, بیٹھے بھی اور یہ بھی پڑھے, ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.